لائق ست تکریم علماء کرام، مداحان خیر الانام اور عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ قادری اسلامک اسٹڈی سینٹر میں اللہ تبارک و تعالی کے منتخب اور محبوب بندے سلطان الہند، سید السالکین، امام العاشقین حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج جو شب ہے یہ 6ویں شب ہے، ماہ رجب کی 6 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی رات میں سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کا وصال ہوا ہے۔ یہی رات عرس کی رات ہے، اور آپ جان لیں کہ جس بھی ولی کی جو عرس کی رات ہوتی ہے یا عرس کا دن ہوتا ہے یا وقت ہوتا ہے، تو اس دن اور رات میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس صاحب عرس پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہم اور آپ بھی اگرچہ اجمیر معلیٰ یا اجمیر مقدس نہیں پہنچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ یقینی طور پر امید ہے کہ جو رحمت باراں غریب نواز علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر برس رہی ہوں گی، یقیناً ہم اور آپ بھی ان قطرات سے سیراب ہوں گے انشاءاللہ۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کی محبت میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی وہ پیاری محبتیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اور آپ یہاں پر محفل میں حاضر آئے اور اپنے دنیاوی وقت کو صرف کیے
تو یہ ایسے ہی بیکار اور رائے گا چلا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کا آپ کو دنیا میں بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آخرت میں اپنے شان کریمی کے مطابق آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو سردار اولیاء ہیں یعنی غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل، جنہیں ملک ہندوستان کی حکمرانی ملی ہے اور جن کے دیس میں اور جن کی حکومت میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یعنی سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، ان سے بھی الحمدللہ ہم اور آپ دلی محبت کرتے ہیں۔ اور بروز محشر قیامت میں بھی یہی امید ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل تو کچھ اچھا نہیں ہے، اور ہم اپنے عمل پر نازاں بھی نہیں ہیں کہ ہم عمل کی وجہ سے بخشے جائیں گے، بلکہ اگر ہمیں فخر ہے یا کسی چیز کی امید ہے تو یہی نسبت اولیاء کے فیضان کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی نسبت کے طفیل انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں ہمیں بخشش بھی فرمائے گا اور جنت کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ یہ اولیاء اکرام میں اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جنہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک ہندوستان کی حکمرانی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، ہمارا ملک ہندوستان یقیناً ایسا پیارا ملک ہے کہ اس سرزمین پر الحمدللہ چاروں سلاسل کے یعنی سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین اس سرزمین پر آرام فرما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں سے اکثر و بیشتر وہ اولیاء اکرام ہیں جو اپنے وطن کو، جو اپنے ملک کو، جو اپنے رشتہ داروں اقارب کو چھوڑ کر محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے خاطر وہ ملک ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان اولیاء کرام سے الحمدللہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بہت ہی مضبوط ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مضبوط ہے کہ آج ہم اور آپ غریب نواز علیہ الرحمہ کا جو عرس منا رہے ہیں یہ 811واں سالانہ عرس ہے، یعنی سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کے وصال فرمائے ہوئے 811 سال مکمل ہو چکے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی محبت سے الحمدللہ ہمارے دل کی دھڑکنیں دھڑک رہی ہے۔ اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم میں سے اپنے جو خاندانی رشتے والے ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، کیا آپ اپنے پر دادا یا لکھڑ دادا یا اوپر اگر جائیں تو آپ سے اگر پوچھا جائے کیا آپ ان کا نام جانتے ہیں یا کیا آپ ان کے بارے میں کچھ پہچانتے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کیسے نیک اور مبارک بندے ہیں کہ جب تک یہ زمین کے اوپر رہے اللہ اللہ کرتے رہے، اور جب زمین کے نیچے آرام فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ 811 سال ہو چکے، آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں آپ کے نام کا سکہ چل رہا ہے۔ اور ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں ان 8 صدیوں میں 1 2 نہیں
بہت ساری حکومتیں، بہت سارے بادشاہ آئے اور گئے، لیکن ان کا نام باقی نہ رہا۔ اور کیسے رہے؟ اس لیے کہ یہ تو دنیا دار تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور یہ رب تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایسا چرچا ہے کہ جو کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، کل ہم نہیں رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں ان کا چرچا کرتے رہے گی، اور قیامت تک اسی طریقے سے ذکر غریب نواز بلند ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کی عظمت و شان ہے۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کا نام مبارک سید حسن ہے۔ آپ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ کے القابات سبحان اللہ بہت سارے ہیں، کہ جن میں معین الدین یعنی دین کی مدد کرنے والا، یہ خاص آپ کا لقب ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جیسے غریبوں کے زبان پر جو سب سے زیادہ جاری آپ کا لقب مبارک ہے وہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا نام ہے۔ یقیناً ایسا آپ کا یہ لقب مبارک ہے کہ ہم جیسے غریب آپ کا نام لیتے جاتے ہیں، غریب نواز کہتے جاتے ہیں، تو آپ کی عطا ہم پر ایسے ہوتی ہے کہ ہم بھی غریب نواز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کہ یہ دو القاب بڑے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ سید السالکین، امام العاشقین، سلطان الہند، اور اس کے علاوہ سلطان الاولیاء، یہ آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ اور آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ ملک ہندوستان میں تمام سلاسل حقہ کے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، لیکن ملک ہندوستان میں جو روحانیت پر جن کی حکمرانی ہے اور جو امام الاولیاء ہیں، وہ سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیض ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تھا منبر پر بیٹھ کر، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو اس موقع پر غریب نواز علیہ الرحمہ کسی جنگل کی دور وادی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ندا لگائی، یہ آواز بلند فرمائی، یہ اعلان کیا بغداد میں رہ کر، تو غریب نواز علیہ رحمہ جہاں کہیں تھے، آپ نے غوث اعظم کے اس اعلان کو سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ سننے کے ساتھ آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا دیا، اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی اقدس زمین پر لگنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب نواز علیہ الرحمہ کی اس محبت و عقیدت کو ملاحظہ فرمایا، اور اپنی مجلس میں یہ فرمایا کہ سید غیاث الدین کے بیٹے سید حسن نے ہمارے اس اعلان پر اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور ہم نے اس کے بدلے میں اسے ملک ہندوستان کی حکمرانی عطا فرمائی۔ غریب نواز علیہ رحمہ یقیناً سارے ملک ہندوستان کے اولیاء کے سردار ہیں، اور یقیناً آج بھی آپ کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حکمرانی صرف ظاہر پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسانوں کے دلوں پر اور باطن پر بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل ہو یا سارے دنیا والوں کے دل کھچے کھچے ان کی جانب مائل ہوتے جاتے ہیں۔ آخر یہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ روحانیت کی طاقت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ ان کی محبتوں کو جو اچھے مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے مومن کے دل ان کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز علیہ رحمہ کا نام سید حسن ہے، آپ کے القابات آپ نے سماعت کیے، اور آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین ہے۔
اور آپ کے والد محترم بھی اپنے دور اور زمانے کے سبحان اللہ مشائخ میں اور علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور متقی اللہ تعالیٰ کے جو پرہیزگار بندے رہے ان میں آپ کا شمار ہوتا رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ محترمہ سبحان اللہ جن کا نام بی بی ماہ نور ہے اور جن کی کنیت ام الورا ہے، یعنی تقوی اور طہارت کی ماں، سبحان اللہ یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ بھی اپنے دور اور زمانے کی ولیہ رہی اور پرہیزگار خاتون رہی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں اپنا وقت گزارنے والی خاتون رہی۔ اور سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کے ایک خاص شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ حسینی سید زادے ہیں، اپنے والد محترم کی جانب سے حسینی اور حسنی دونوں شرف آپ کو حاصل ہیں۔ آپ کے والد محترم کی جانب سے سلسلہ نسب جو جاتا ہے، جا کر آگے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور پھر آپ کے واسطے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کے ذریعے جو نسب آپ کا جاتا ہے تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مولا علی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ حسینی اور حسنی دونوں نسبتیں پانے والے عظیم ولی ہیں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کے بچپن کے بارے میں چند ایک بڑی پیاری باتیں یہ ملتی ہے کہ جس طریقے سے آج غریب نواز علیہ الرحمہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یقیناً جب تک دنیا میں رہے تو آپ کی بارگاہ میں جو بھی جیسی بھی مصیبت کا مارا آتا تو آپ اس کی مصیبت کو دور فرماتے۔ کوئی پریشان حال آپ کی بارگاہ میں آتا، کوئی منگتا آپ کی بارگاہ میں آتا تو یقیناً خالی ہاتھ نہ جاتا، اور کیسے خالی ہاتھ جاتا؟ اس لیے کہ آپ کے نانا جان ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہی اخلاق کریمہ کے مظہر غریب نواز علیہ الرحمہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج ہم اور آپ بھی آپ کی کرامات کو دیکھتے ہیں کہ آج بھی سچی عقیدت و محبت کے ساتھ کوئی غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کوئی جائز مراد لے کر جاتا ہے اور کسی سے بیان نہ کرتا اپنا دکھڑا، لیکن دل میں مراد لیے غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو اگر سچی عقیدت و محبت ہے تو یقیناً وہاں سے لوٹنے سے پہلے غریب نواز علیہ الرحمہ اس کی خالی جھولیوں کو بھر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ غریب نوازی کی جو شان ہے بچپن ہی میں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ عیدگاہ کو جا رہے تھے اور اچھے کپڑے پہن کر جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو غریب کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھا تو آپ کا دل یہ پسند نہ کیا کہ عید کا دن ہے اور میں تو اچھے لباس پہنوں، لیکن یہ بیچارہ کمسن بچہ پھٹے پرانے کپڑے میں آج کا دن گزارے۔ آپ عیدگاہ جاتے جاتے واپس لوٹے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور اپنے جو اعلیٰ اور نمایاں کپڑے رہے اتار کر آپ نے اسے عطا فرما دیے اور یہ کہا کہ تم میرے لباس کو پہن لو۔ سبحان اللہ۔ یہ غریب نوازی علیہ الرحمہ کی جو شان ہے یہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور بعض سیرت نگاروں نے آپ کے رضاعت کے ایام کے بارے میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے دودھ پینے کا زمانہ رہا کہ اس موقع پر بھی اگر کوئی دودھ پیتا بچہ آپ کے پاس آ جاتا اور اتفاق سے اس کی ماں اسے دودھ نہ پلاتی تو غریب نواز علیہ الرحمہ اپنی ماں کو کچھ ایسا اشارہ فرماتے اور آپ کی ماں آپ کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس روتے ہوئے بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی تو غریب نواز علیہ الرحمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم تعلیمات ہے، یعنی اگر کسی مومن کو اگر آپ مسکراہٹ اپنے ذریعے سے عطا کر دیں گے یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور غریب نواز علیہ الرحمہ
دودھ پیتے زمانے ہی سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بن کر پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہندوستانی آپ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. غریب نواز علیہ رحمہ آپ بچپن میں علم دین حاصل کیے، چونکہ آپ کا اپنا جو گھرانہ رہا ایک دینی گھرانہ رہا، اور آپ نے اپنے والدین کریمین کے ذریعے سے قرآن کریم حفظ بھی کیا اپنے مکتب میں، اور اس کے بعد 15 سال کی عمر مبارک کو پہنچنے سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہوا تو آپ کے والد محترم کی میراث میں آپ نے باغ اور پنچکی کو پایا، اور اسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ اپنا سارا وقت صرف کرتے رہے. چونکہ آپ تھے، آپ کی والدہ محترمہ رہی، اور آپ کے بھائی بھی رہے جن کی ذمہ داری آپ ہی کے سر پر رہی، تو آپ اپنے والدہ محترمہ کے مطیع اور فرما بردار رہے. یعنی اگر کوئی اولاد یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے، اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار بنے. یقیناً جب وہ مطیع و فرما بردار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ایسی اولاد پر ضرور ہوا کرتی ہے. غریب نواز علیہ رحمہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے باغ کی ذمہ داری اپنے سر لے لیے. روزانہ آپ کا معمول یہی رہا کہ آپ باغ جاتے اور باغ کی رکھوالی کرتے اور تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتے اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی آپ کے ذریعے سے منظور رہا، جسے رب تعالیٰ نے آپ کے تقدیر ہی میں ازل میں لکھ دیا تھا. یعنی محض آپ کو باغ کی رکھوالی کرنا نہ تھی، بلکہ آپ کو امت محمدیہ کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. تو غریب نواز علیہ رحمہ ایک دن باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہتے. اتنے میں ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بزرگ باغ میں تشریف لاتے ہیں. اور جب تشریف لاتے، چونکہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے ماں باپ سے یہ سیکھا تھا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، یقیناً یہ تعلیم اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. تو غریب نواز علیہ رحمہ نے جب بزرگ کو دیکھا، اگرچہ اجنبی رہے لیکن بزرگ رہے، تو آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں آپ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں انگور کا رس یا کسی خاص میوے کا رس پیش کیا ادب و احترام کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے مجذوب نے، جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ ہے، آپ نے قبول فرمایا اور آپ کے ادب و احترام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے پاس سے، اور یاد رکھیں جو یہ فارسی کا مقولہ ہے جو یقیناً 100% حق ہے، کیا ہے؟ ولی را ولی می شناست، کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسا نور عطا فرماتا ہے. ہم نے حدیث رسول پڑھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اتقوا فراست المومن، کہ اے لوگو تم مومن کے نور سے ڈرو. یہ کون مومن ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک مومن بندے یہ محض ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مجذوب اللہ تعالیٰ کے ولی، آپ نے ان کے ادب و احترام کو دیکھا، پسند فرمایا، اور اپنے پاس سے ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو نکالا اور اپنے منہ میں لیا، اور لینے کے بعد چبایا، اور چبانے کے بعد اسے نکال کر غریب نواز علیہ رحمہ کو عطا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یقیناً یہ کیسے ہوتے ہیں؟ حدیث رسول میں یہ آیا ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو غبار آلود ہوتے ہیں، جن کے کپڑے میلے پرانے ہوتے ہیں،
بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے دروازوں پر بھی کبھی حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایسا بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ اگر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز پر قسم کھا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ نے چبایا اور چبانے کے بعد اپنے منہ میں سے اسے نکالا اور نکال کر غریب نواز علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا۔ غریب نواز علیہ الرحمہ نے بڑی محبت کے ساتھ اسے اپنے منہ میں رکھا اور چبا لیا، اور ظاہری اعتبار سے یہی ہے کہ آپ نے ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو جسے بزرگ نے اپنے منہ میں لے کر آپ کو عطا کیا، اسے آپ نے اپنے منہ میں رکھا، لیکن اس کا باطنی اثر کیا ہوا؟ تو اسی وقت آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جہاں روزانہ آپ بڑی محبت کے ساتھ باغ آتے تھے اور باغ کے کاموں میں آپ کا دل لگتا تھا، لیکن اسی لمحے کے بعد آپ کا دل اب وہاں نہیں لگ رہا ہے، ایک بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ اس حال کو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی والدہ محترمہ بھی کوئی عام خاتون نہ تھی، بلکہ دیندار، عابدہ، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کی ولیہ بندی رہی۔ تو جب آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے جان لیا، سمجھ گئی کہ یقیناً اب اس کے دل کا علاج جو ہے اب یہاں باغ میں ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کا علاج یقیناً علم دین کے حصول کے ذریعے پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی والدہ محترمہ سے آپ نے اجازت طلب کی اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اے والدہ محترمہ، مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں علم دین کے حصول کے لیے دیگر شہروں کا سفر کروں۔ اس دور اور زمانے میں بخارا، سمرقند اور اس کے علاوہ دیگر جو ایران اور خراساں کے جو شہر رہے وہ علم دین کے اعتبار سے بڑے عروج پر مانے جاتے رہے۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے آپ علم دین کے حصول کے لیے اپنے وطن اور اپنے گھر سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں درس کیا مل رہا ہے۔ یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ درس حاصل کریں۔ ایک درس تو آپ نے یہ پیغام یہ حاصل کیا کہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے عملی طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاہے کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، اگر وہ بزرگ ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے بس ضرورت سے زیادہ جو ادب کرتے ہیں اپنے خاص رشتہ داروں اقارب کا کرتے ہیں، اپنے والد کا ادب کرتے، اپنے تایا کا ادب کرتے، اپنے چچا کا ادب کرتے، اگر کوئی اجنبی نظر آتے ہیں تو ان کا ادب نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہر ایک بچے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے کا احترام کرے اور اس کی عزت کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کے عمل سے بھی ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کرے، اور اسی طریقے سے بڑوں کو چاہیے اپنے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کرے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جو کرم نوازی فرمائی، یقیناً یہ آپ کی شفقت و مہربانی کا معاملہ رہا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز علیہ الرحمہ کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہر ایک مومن اور جتنے یہاں پر حاضر ہے وہ سماعت کریں کہ جھوٹا جو ہوتا ہے یہ برا نہیں ہوتا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کہیں پر گئے، مسجد میں گئے، مدرسے میں گئے اور کسی نے پانی پیا اور پانی وہ پورا گلاس نہ پی پایا اور اسی طریقے سے رکھ دیا، اور وہ پانی صاف ستھرا ہے، کچرا وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ اس پانی کو پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا پانی لیتے ہیں۔ یا پھر کسی نے کچھ کھانا وغیرہ بچا دیا، اگر اپنے گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہو، اب دوسرا بھائی اسے کھانے میں کراہت محسوس کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ دین اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے بزرگ کے عطا کردہ
یعنی آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے منہ میں چبایا تو گویا کہ یہ ان کا جھوٹا رہا، اور جب آپ نے انہیں عطا کیا غریب نواز علیہ رحمہ کو، آپ نے کراہت کا اظہار نہ فرمایا، نہ پسندیدگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ بزرگ کا یہ یقیناً یہ کرم نوازی ہے بول کر اسے محبت کے ساتھ قبول کیا اور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ جھوٹا ایسا نہیں ہوتا کہ اسے آپ پھینک دیں، بلکہ آپ اسے اپنائیں، اور آپ پھینکیں گے بلا عذر بلا وجہ تو یقیناً یہ اسراف ہوگا، اور جس کے سبب سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، اس موقع پر بعض یہ سناتے ہیں کہ سور المومنی شفاؤن، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی یہ حدیث ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، بلکہ اس کے بارے میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات سے یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا جھوٹا ہے تو اسے بلا عذر کے بلا وجہ کے آپ کو پھینکنا نہیں ہے۔ غریب نواز علیہ رحمہ کی دل کی دنیا بدلی اور آپ نے سفر علم کو اختیار کیا، اور آج ہم اور آپ کو یہ پیغام اس کے ذریعے سے یہ مل رہا ہے، چاہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا پھر غریب نواز علیہ رحمہ ہو، کہ آپ کو خاندانی وجاہت یقیناً سبحان اللہ بہت بڑی ملی رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے علم کو حاصل کیا، 1-2 سال نہیں بلکہ کئی سال علم دین کے حصول میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا آپ نے سفر کیا ہے، اور علم دین کے حصول میں 1-2 نہیں بہت ساری تکلیفوں اور مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا۔ تو غریب نواز علیہ رحمہ کا یہی عمل رہا، اور آج کے دور اور زمانے میں اگر کوئی پیر ہے اور اگر کوئی بابا ہے اور اگر کوئی مشائخ بن بیٹھے ہیں اور انہیں علم دین حاصل نہیں اور بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے سارے دعوے بیکار ہیں اور باطل ہیں، ایسوں کے بہکاوے میں ہمیں ہرگز نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز علیہ رحمہ سے بڑھ کر ملک ہندوستان میں کوئی پیر نہیں ہے، اور غوث اعظم علیہ رحمہ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، کیونکہ غوث اعظم تو پیرانے پیر ہیں، اور آپ نے یہی عمل ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر غریب نواز علیہ رحمہ کئی سال ظاہری علوم و فنون کے حصول میں آپ نے صرف کیے، اور اس کے بعد ایک مقام و مرتبہ پر ظاہری علم کے اعتبار سے پہنچ گئے، لیکن ایک خاص جو تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بجھی نہیں، وہ ختم نہ ہوئی، ایک عجیب ایک اور آپ کی تڑپ میں اور آپ کی اضطرابی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ یہ جان گئے کہ اب اس کا مداوا اور علاج پیر کامل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غریب نواز علیہ رحمہ کئی سال علم دین کے حصول کے بعد پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ یقیناً اس دور اور زمانے میں بہت سارے پیران عظام رہے، لیکن آپ تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ مسجد خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ میں آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور اپنے قریب بلایا، اور خاص جو آپ کے سلسلے کا عمل رہا آپ نے اس کا حکم دیا، اور اس طریقے سے اپنے سلسلے میں آپ کو داخل فرمایا، اور اس کے بعد آپ کچھ مجاہدات سے گزرے۔ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچے، چند ایک دن گزارے، اور کئی کتابوں میں کئی ایک وظیفے لکھے ہوئے ہیں، یعنی خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کئی ایک مرتبہ آپ درود شریف کا ورد کریں، سورہ اخلاص تقریباً 4000 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، اس طریقے سے کئی وظیفے آپ نے کروائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ اے سید حسن کھڑے ہو جاؤ۔ آپ بڑے ادب اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ اب آپ اپنے قدم کی طرف دیکھو۔ تو آپ نے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو آپ کے پیر و مرشد نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں تک تم دیکھ رہے ہو؟
تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تحت ثری تک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ اے معین الدین اب اپنے سر کو اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کے پیر و مرشد نے یہ پوچھا کہ بتاؤ اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کچھ وقت گزرا اور گزرنے کے بعد پھر پیر و مرشد نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ میں 18,000 عالموں کا مشاہدہ کر رہا ہوں. اور پھر آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ اے معین الدین اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جب آپ نے اپنے سر کو بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ پیر و مرشد کی عظمت و شان ہے. یعنی ہم اور آپ کسی صحیح پیر کامل کو کیوں تلاش کرتے ہیں اور ان کے دست حق پر ہاتھ دے کر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیر کامل کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے. تو غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کے مقبول نظر ہو گئے. اور کیسے مقبول نظر ہو گئے کہ آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے معین الدین اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے. سبحان اللہ. یہ بہت کم ایسے مرید ہیں جن کے پیر و مرشد نے یہ کہا ہو کہ اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے. ظاہر سی بات ہے ہم بھی کسی کے مرید ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں اور ہمیں اس نسبت پر ناز ہے، ہم کہتے ہیں ہم. لیکن پیر و مرشد اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے اور اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے، یقیناً یہ مرید جو ہوگا سارے مریدوں میں ممتاز اور اعلیٰ ہو جائے گا. تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دو نہیں بہت سارے ولی کامل مرید رہے، لیکن ساروں کے بارے میں آپ نے یہ نہ فرمایا بلکہ تمام کے درمیان میں جو ذات کا انتخاب آپ نے کیا وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ہے اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیسا فخر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے. کتنے سال رہے؟ تقریباً 20 سال کا عرصہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے. اور آج کل کے مریدوں کا معاملہ یہ ہے کہ پیر کو اگر تلاش کرتے ہیں، کسی سے مرید ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی پریشانیاں جو دور ہے وہ ختم کر لیں، تعویذ لے لیں گے، استخارہ کروا لیں گے، اپنے مصیبتیں جو بھی ہے وہ بتا لیں گے. بس یہی تک معاملہ ہے. سچی بات یہی ہے نا. اور اسی کے لیے کسی پیر کو تلاش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اصل پیر کی تلاش کیوں ہمیں کرنی ہے اور کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ ہم وسیلے والے ہیں اور یقیناً اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو پیر کو تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد محض یہی ہم رکھے کہ یقیناً ان کے ذریعے سے ہمیں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. جب آپ کی یہ بلند نیت ہوگی تو چھوٹی موٹی جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس اعلیٰ نیت کی وجہ سے ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تو آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. کتنے 20 سال کا عرصہ آپ نے گزارا اور کسی وقت بھی اپنی زبان پر چوں اور چرا نہ لائے اور کوئی حرف شکایت نہ لائے. سفر میں حضر میں اپنے پیر و مرشد کا سامان اپنے سر پر لیے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. سبحان اللہ. آپ اپنے پیر کے نور نظر بن گئے، مقبول نظر بن گئے، یہاں تک کہ آپ اپنے پیر کے ساتھ بارگاہ الہی میں پہنچے، عمرے کی سعادت سے سرفراز ہوئے اور یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد اپنے مرید کو لے کر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے اور فرمایا اے رب تبارک و تعالی یہ میرا مرید معین الدین ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک ولی کی دعا ہے
اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے نیک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ غیب سے ندا آئی کہ ہاں ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں آپ اپنے پیر کے نور نظر ہوئے، مقبول بنے، اور پیر کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ کے بھی مقبول بن گئے، اور آپ پھر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ بھی پہنچتے ہیں، لیکن ہم عام گناہگار مسلمان ہیں، وہ کیفیات ہمارے دل میں نہیں ہے جو کیفیات ایک اللہ کے ولی کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسول میں حاضری دیے، اور آپ کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، تو یقیناً آپ نے عقیدت و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آپ نے سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کا جواب عطا فرمایا اور کہا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے، اسی اعتبار سے آپ اس کا جواب عطا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ پھر ایک مرتبہ بارگاہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی حاضری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حکم ہوا کہ تمہیں ملک ہندوستان جانا ہے، اور جا کر وہاں پر کفر کی جو تاریکی ہے، نور اسلام کے ذریعے سے اس تاریکی کو ختم کرنا ہے۔ یقیناً غریب نواز علیہ الرحمہ کا جو یہ لقب ہے، عطائے رسول، ہند الولی، یقیناً ہم ہندوستانیوں کے لیے آپ رسول کی عطا ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو کسی اور ملک میں نہ بھیجا، بلکہ ہم گناہگار ہندوستانیوں پر کرم فرمایا اور یہ کہا کہ اے معین الدین، تمہیں ملک ہندوستان جانا ہے، اور وہاں پر جو کفر کی تاریکی ہے، نور اسلام کے ذریعے سے اس تاریکی کو ختم کرنا۔ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کے حکم کو قبول کیے، اور قبول کرنے کے بعد ارادہ فرما لیا، لیکن دل میں ایک بات آئی کہ میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں، کیسے میں ملک ہندوستان پہنچوں گا۔ یہ بات کا آنا تھا، اور آپ پر نیند طاری ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً ہمارے نبی دل میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یقیناً آپ کے دل میں یہ بات آئی، سرکار نے کرم فرمایا اور آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو غریب نواز علیہ الرحمہ کے سامنے یوں پیش کر دیا کہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے مدینے سے لے کر ملک ہندوستان، اور ملک ہندوستان سے لے کر اجمیر معلیٰ کا جو راستہ ہے، وہ سارے راستے کو ملاحظہ فرما لیا۔ یہاں تک کہ جو بے چینی تھی وہ دور ہوئی، ختم ہو گئی، اور آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ ہاں میں اس راہ سے انشاءاللہ عز و جل ملک ہندوستان پہنچ جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، غریب نواز علیہ الرحمہ مدینہ شریف پہنچے، اور وہاں سے جب ملک ہندوستان کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر نہیں چلے، اور آپ کے ساتھ تیر و تلوار بھی نہ تھے، چونکہ آج بہت سارے جو دشمنان اسلام ہے وہ یہ جھوٹا الزام، باطل اور بے بنیاد بات مسلمانوں پر یہ تھوپتے ہیں، اسلام پر یہ ڈالتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، غریب نواز علیہ الرحمہ نبی کے حکم سے مدینے سے چلے تو آپ کے ساتھ تیر و تلوار نہ تھی، اور نہ ہی آپ کے ساتھ فوج تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو آپ کے مرید اور آپ کے چاہنے والے تھے، چند ایک رہے، اور جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 40 بتائی جاتی، اور ان کے ہاتھوں میں کوئی تلوار نہ تھی،
بلکہ ان کے پاس اگر کچھ تھا تو اخلاق مصطفیٰ کا زیور تھا، جس سے یہ آراستہ ہو کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ سے ملک ہندوستان کے ارادے سے نکل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا تو یقیناً ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس انداز محبت کے ساتھ مدینہ منورہ سے یہ چلے، اور جب چلے تو غریب نواز علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اور کیسے نیک بندے ہیں؟ جو ولی ہوتا ہے ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ ان کا قرب اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اگرچہ اس کے دل میں کفر ہو، لیکن اگر وہ عقیدت کے ساتھ ان نیک بندوں کے پاس آئے تو ان کی نظر کرم اگر ان پر ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کے کفر کی تاریکی کو دور فرماتا ہے اور پھر نور اسلام سے ان کے دل کو منور فرماتا ہے۔ اور یہی معاملہ رہا۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کا یہ سفر کوئی عام سفر نہ تھا، بلکہ کئی ملک اور شہروں سے ہوتے ہوئے آپ چلتے رہے۔ اور آج کی ترقی یافتہ دور، آج کا ترقی یافتہ دور نہ تھا، اتنی سہولتیں بھی نہ تھی، بلکہ آپ نے جو سفر کیا محض پیدل سفر کیا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا پھر اپنے شہر ہی سے ایک کونے سے دوسرے کونا ہمارا پہنچنا یہ مشکل ہوتا ہے، دو بھر ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے جس کے ذریعے سے بآسانی سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر لیں۔ لیکن یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں؟ آخر کون سی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ سے یہ ملک ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ وہ روحانی طاقت ہے جو جسمانی طاقت پر بھاری ہوا کرتی ہے، اور جو جس مقام و مرتبہ کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اسے روحانیت عطا فرماتا ہے۔ تو غریب نواز علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر بھروسہ کیے اور چل پڑے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کسی اجنبی جگہ پر جب ہم جاتے ہیں، کوئی شہر ہے یا پھر کوئی نوجوان کمانے کی غرض سے آج کل بہت جاتے ہیں، یورپ کنٹری جاتے یا کسی اور کنٹری پر جاتے ہیں، جانے سے پہلے یہ معلوم کر لیتے کہ وہاں پر کوئی اپنا ہے کیا، یا کوئی اپنے کا اپنا کوئی ہے کیا، تاکہ وہاں پر پہنچنے پر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اجنبیت کا اظہار نہ ہو، کم سے کم پہنچنے کے بعد ہمارے لیے کچھ آسانی فراہم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ایسے نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، بلکہ ان کا اعتماد اور بھروسہ جو ہے یہ مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ نبی کا حکم پائے اور بس چل پڑے، اور انہیں معلوم ہے کہ جب نبی نے حکم دے دیا یقیناً ہماری حفاظت بھی نبی علیہ السلام فرمائیں گے، اور جو حکم دیا ہے یقیناً انہی کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ غریب نواز علیہ رحمہ جب سفر پر چلے، کئی ایک علاقے آئے۔ ایک علاقہ وہ بھی تھا جہاں پر ایک فلسفی جس کو کہا جاتا ہے، ایسا انسان بھی تھا جس کا نام ضیاء الدین تھا، اور وہ فلسفے کو ماننے والا تھا، تصوف کا، علم باطن کا منکر تھا، انکار کرنے والا تھا، اور بہت زیادہ ایسا شخص تھا جو نہ بڑوں کا احترام کرتا اور نہ ہی اچھے مسلمانوں کا وہ احترام کرتا تھا۔ اس کا اپنا ایک باغ تھا۔ اتفاق سے غریب نواز علیہ رحمہ اسی باغ میں اپنے مرید کے ساتھ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کھانے کا وقت رہا تو آپ کے مرید نے کسی حلال جانور کا شکار کیا اور اس کے بعد اسے بھوننے لگے، یہاں تک کہ کچھ وہاں کے رہنے والوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ جس باغ میں بیٹھے ہیں اس کا مالک جو ہے یہ بہت ہی ظالم اور بدبخت انسان ہے، اور یہ اللہ والوں کے تصوف اور ان کی کرامت کا انکار کرتا ہے، علم باطن کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ جب یہاں پر آئے گا تو وہ آپ کی بے احترامی کرے گا، آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان بے نیازی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو غریب نواز علیہ رحمہ سنے اور آپ اپنے عمل میں مصروف رہے، نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے کھانے کا ارادہ فرمایا، اور وہی منکر تصوف آیا اور آپ کے قریب آ کر
تمیزی کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے اسے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے بٹھایا، اور جو گوشت بھنا گیا تھا آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ تم اسے کھا لو۔ جیسے ہی اس نے لیا اور لینے کے بعد جب وہ کھایا تو پھر کھانے کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جہاں وہ اولیاء اللہ کے تصوف اور ولایت باطنی کا انکار کرتا تھا، اس کا دل بدل گیا، اور اب وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، اور گرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اور پچھلے تمام تر معاملات سے میں توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ تم مومن کی دانائی سے، سمجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نگاہ اس کی نگاہ سے ٹکرائی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں شمع اسلام کو جلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، یہاں تک کہ غریب نواز علیہ الرحمہ جب آگے کا سفر کرتے کرتے ملک ہندوستان میں پہنچے تو یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے چونکہ جادوگری اور کاہنی کا معاملہ اس دور اور زمانے میں ملک ہندوستان میں بڑے عروج پر تھا، اور کاہنوں کے ذریعے سے لوگوں نے یہ جان لیا تھا ایک شخص آنے والا ہے، اور اپنے وہ علم نجوم کے ذریعے سے، باطل کہانت کے ذریعے سے ایک صورت بھی بنا لیے تھے، اور بنانے کے بعد یہ عام کر دیے تھے کہ یہ بارڈر سے جیسے ہی داخل ہو ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا آنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ کافر اور ظالم رہے تو انہوں نے اپنی ظاہری کوششیں تو شروع کر دی، لیکن انہیں کیا خبر تھا کہ جو شخص ملک ہندوستان میں داخل ہونے والا ہے کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک وہ بندہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ملک ہندوستان میں ایک انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب کوئی عام انقلاب نہ ہوگا بلکہ یہ روحانی انقلاب ہوگا، جس کا اثر صرف جسموں پر نہ ہوگا بلکہ دلوں پر بھی ہوگا۔ تو لوگوں نے کوششیں تو کی اور آپ داخل بھی ہو گئے، اور یہاں تک کہ بعض نے آپ کے قتل کے ارادے سے بھی آپ کے پاس آئے، یہاں تک کہ ایک شخص کو لوگوں نے تیار کیا مال دے کر کہ تم چاقو لو اور لے جا کر جاؤ ان کو قتل کر دو۔ اور غریب نواز علیہ الرحمہ آپ تنہا اپنے خیمے میں رہتے تھے، اس طریقے سے موقع پا کر وہ قاتل بن کر آپ کے پاس آیا اور اپنے پاس چھرا جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ غریب نواز علیہ الرحمہ دیکھے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جان لیا کہ یہ کس بدنیتی کے ساتھ میرے پاس آیا۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ اس پر ایک نگاہ ڈالے، اور یقیناً یہ نگاہ کیسی نگاہ جلالی رہی ہوگی کہ اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی، اور آپ نے پھر اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اے شخص جس ارادے سے تو آیا ہے کر گزر اسے، جس ارادے سے تو آیا ہے اسے کر دے، اسے پورا کر لے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمات، یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے، اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی، اور اس نے جو ہے اپنے ارادے کو بدل دیا اور معافی مانگنے لگا، اور اپنے چاقو کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگا کہ میری بد نیتی کی سزا آپ جو چاہے وہ مجھے عطا کر دے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے ایسے دعا قبول فرمائی کہ وہ داخل اسلام ہو گیا اور آپ کے خاص مریدوں میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد غریب نواز علیہ الرحمہ ملک ہندوستان اس دور اور زمانے میں آج کا ہندوستان کا ایریا نہ تھا، بلکہ کئی ایک ممالک جو اڑوس پڑوس کے ہیں وہ بھی اس میں داخل رہے۔ تو اس طریقے سے آپ گزرتے ہوئے دہلی سرزمین میں داخل ہوئے، اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر آپ نے جو اجمیر مقدس کا سفر کیا، اس دوران آپ کے ذریعے سے 700 غیر مسلمین نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ صرف اس سفر کے دوران میں جو آپ کے پاس آتے رہے
تو آپ نے ایسے اخلاق کو پیش کیا اور ایسی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا اور ایسے اسلام کی تعلیمات کے عملی ترجمان بن کر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے. یہاں تک کہ اجمیر مقدس میں جب پہنچے تو اس دور اور زمانے میں جو بادشاہ رہا یقیناً بہت بڑا ظالم تھا, بہت بڑا جابر انسان تھا, اور یہ لوگوں پر جو ہے ظلم اور زیادتی کرتا تھا اور اپنے مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ کٹر رہا, اور وہ اپنی نچلی ذات والوں پر بھی اگرچہ وہ ان کے اپنے مذہب کے ماننے والے ہوتے تھے ان میں بھی یہ امتیاز کیا کرتا تھا, یعنی یہ نچلی ذات کے ہے, انہیں قریب بٹھایا نہ جاتا تھا, ان کے ساتھ دوہرا رویہ کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور اور زمانے میں کہنے کو تو ایک دوسرے انسان کہتے تھے لیکن دوسری ذات والوں کو حیوان اور جانور سے بھی بدتر سمجھا کرتے تھے. ایسوں کے درمیان میں غریب نواز علیہ رحمہ تشریف لائے اور اس کے بعد ان کے سامنے تعلیمات اسلام کو آپ نے پیش کیا, اخلاق مصطفیٰ کے مظہر بن کر آپ نے ان کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ کو دیکھ کر وہ جوق در جوق داخل اسلام ہوتے رہے. جب وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا. اب وہ سمجھنے لگا کہ اب ہم ان اللہ والوں کے درویش کے معاملے کو ختم نہ کریں گے تو پھر ہماری حکمرانی بھی خطرے میں ہوگی. تو جب اس کے سپاہی جا کر کہنے لگے تو اب اس نے طرح طرح سے کوششیں کی. بہت مختصر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نے جو ہے جادوگروں کا استعمال کیا, ایک دو نہیں تقریباً 1500 جادوگروں کا ایک بڑا جتھا جو ہے آپ کے مقابلے میں آیا. غریب نواز علیہ رحمہ تنہا ہے, سبحان اللہ. اور یہ بھی سن لیں غریب نواز علیہ رحمہ اپنے دور اور زمانے کے مجدد ہیں, آپ اپنے دور اور زمانے کے یقیناً منصب ولایت پر آپ اعلیٰ منزل پر فائز رہے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا رہا, تو یقیناً آپ نے وہاں پر ایسوں کے مقابلے میں اپنے اس منصب ولایت کا اظہار فرمایا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف اور طاقت کی قدرت آپ کو عطا فرمائی کرامت کے ذریعے اس کا اظہار فرمایا. تقریباً 1500 سے زیادہ جادوگر آپ کے مقابلے میں آئے اور آنے کے بعد اپنے فن جادوگری کا انہوں نے کمال ظاہر کیا, یہاں تک کہ بعض سانپ بن کر جو ہے آپ کے سامنے آنے لگے, کوئی آگ کے گولے پھینکنے لگے. لیکن غریب نواز علیہ رحمہ ہیں کہ آپ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اطراف میں ایک دائرہ کھینچ دیا. سبحان اللہ. ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے رہے, جتنی بھی جادوگری رہی, اس دائرے کے قریب آتے اور آنے کے بعد شکست کھا کر وہیں پر ختم ہو جاتے, اور آپ پر یا آپ کے چاہنے والوں پر ذرہ برابر کوئی برا اثر نہ ہوتا. اور غریب نواز علیہ رحمہ وہ ہیں کہ اس دوران میں جب آپ نے حصار کر لیا, کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنے لگے. سبحان اللہ. نماز میں آپ ایسے مستغرق ہو گئے, یہ اپنی ساری جادوگری کا فن ظاہر کر دیے, لیکن غریب نواز علیہ رحمہ پر کچھ اثر نہ ہوا. یہاں تک کہ پھر اس جادوگر نے, جو تمام کا جو بڑا جادوگر رہا جسے جے پال جوگی کہا جاتا ہے, اس نے اپنے آخری کمال کا اظہار کیا فن جادوگری کا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا. سبحان اللہ. وہ ہوا میں اڑنے لگا, لیکن غریب نواز علیہ رحمہ دیکھیں آپ ہوا میں نہ اڑے بلکہ سبحان اللہ آپ نے اپنے کھڑاواں کو, اپنے جوتی کو آپ نے حکم دیا کہ اب ہوا میں اڑ جاؤ. وقت آ گیا ہے. تو اب آپ کی کھڑاواں اب ہوا میں اڑی, اور جادوگر جتنی بلندی پر اڑ رہا تھا اس سے بلند آپ کی کھڑاواں اڑی, اور اڑ کر جو ہے اس کے سر پر مارتے ہوئے تمام تر جادوگری کا جو غرور اور نشہ رہا سارے کو ختم کر کے زمین پر لا گرا دیا. اور جب وہ زمین پر گرا تو اسے معلوم ہوا کہ میری جگہ بلندی پر نہیں ہے بلکہ غریب نواز کے قدموں پر ہے. اور جب وہ غریب نواز علیہ رحمہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور قریب ہو گیا اور پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لی, تو غریب نواز علیہ رحمہ نے اسے اس کا نام عبداللہ رکھا, اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منصب ولایت عطا فرمایا. یہ غریب نواز علیہ رحمہ کی عظمت و شان ہے. اور اس کے علاوہ
غریب نواز علیہ رحمہ کی ایک دو نہیں بہت ساری کرامات ہے اور آپ کی بہت ساری تعلیمات ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہ تو ہم نے جیسے کہ پچھلے محفل میں بتایا تھا کہ یہ تو آغاز باب ہے. ہاں یعنی ہر ایک محفل ہم جو سجا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم میں ہم اور آپ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک عظیم الشان علمی روحانی تربیتی محفل سجائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ان کی مقام و مرتبہ کو بھی سماعت کریں گے. غریب نواز علیہ رحمہ کے بارے میں آپ نے بس مختصر میں آپ نے سماعت کیا اور ہمارا مقصد بھی یہ رہا کہ آپ جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں غریب نواز علیہ رحمہ کے قریب ہوں. انشاءاللہ عز و جل یہ قربت جیسے جیسے بڑھتے جائے گی تو اس قربت کے ذریعے سے ہم در مصطفیٰ تک پہنچیں گے اور جب ہمیں در مصطفیٰ ملے گا مطلب یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ تک پہنچ گئے. غریب نواز علیہ رحمہ کا جو وصال ہوا یہ 6 رجب کی جو تاریخ مغرب بعد شروع ہوئی تو اس رات میں غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے مریدین سے کہا نماز عشاء کے بعد میں حجرے میں جا رہا ہوں, اب مجھے کسی بھی طریقے سے خلل واقع نہ کرے, ڈسٹرب نہ کرے. آپ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. یہاں تک کہ دیر رات میں خاص آپ کی وجدانی کیفیت کا اظہار مریدین نے سماعت کیا, سنتے رہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح ہونے سے پہلے آپ کی آواز بند ہو گئی. نماز فجر کا وقت ہوا تو ہمیشہ کا معمول یہ رہا کہ آپ خود تشریف لے آتے لیکن آپ تشریف نہ لائے تو آپ کے مریدین نے اپنے اعتبار سے دروازے کو کھولا اور جب حجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ غریب نواز علیہ رحمہ کا اسی شب چھٹی شریف کی شب میں وصال ہو گیا. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی پیشانی اقدس پر لکھا ہوا ہے. اخبار الاخیار میں بھی یہ موجود ہے. اخبار الاخیار کس کی کتاب ہے؟ شیخ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی. آپ نے بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی اقدس پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال کر گیا ہے. سبحان اللہ. اور کیسے پیارے ہیں؟ ایسے پیارے ہیں کہ الحمدللہ جو ان سے پیار اور محبت کرتا ہے اسے بھی جو ہے رب تعالیٰ کے یہ قریب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس ہم اور آپ منا رہے ہیں. یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہے. غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اجمیر معلیٰ میں پہنچ تو نہ پائے لیکن سچی عقیدت کے ساتھ یہاں پر آپ کا نام لے رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی ہماری دعائیں ہوں گی رب تعالیٰ غریب نواز علیہ رحمہ کے وسیلے اور واسطے سے ضرور قبول فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.